ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمہ اللہ جا رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، انہیں نیند آئی۔ وہ قیلولہ کی نیت سے ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کچھ دیر لیٹنے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ اس درخت میں سے آواز آ رہی تھی جس کے نیچے وہ لیٹے ہوئے تھے۔ جی ہاں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ایسے واقعات رونما کر دیتے ہیں۔ درخت ان سے کہہ رہا تھا، یا سری کن مثلی، اے سری تم میرے جیسے ہو جا، تم میرے جیسا بن جا۔ وہ یہ آواز سن کر بڑے حیران ہوئے۔ جب پتہ چلا کہ یہ آواز درخت سے آ رہی ہے تو آپ اس درخت سے پوچھنے لگے، کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ درخت نے جواب دیا، ان الذین یرموننی بالاحجار فرمیہم بالاسمار، اس لیے تو بھی میرے جیسے بن جا، کیونکہ جو لوگ مجھ پر پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لٹاتا ہوں، لہٰذا تو میرے جیسا بن جا۔ تو حضرت سری یہ آواز سن کر اور زیادہ حیران ہوئے، مگر اللہ والوں کو فراست ملی ہوتی ہے، لہٰذا ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ اگر یہ درخت اتنا ہی اچھا ہے کہ جو اسے پتھر مارے یہ اسے پھل دیتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے درخت کی لکڑی کو آگ کی غذا کیوں بنایا؟ انہوں نے پوچھا کہ اے درخت، اگر تو اتنا ہی اچھا ہے تو فکیف مصیرک الی النار، یہ تو بتا ذرا کہ اللہ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا؟ اس پر درخت نے جواب دیا، اے سری، میرے اندر بھی خوبی بہت بڑی ہے، میرے اندر خوبی بھی بہت بڑی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک خامی بھی بہت بڑی ہے۔ اس خامی نے میری اتنی بڑی خوبی پر پانی پھیر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو میری خامی اتنی ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔ میری خامی یہ ہے، فَأَمْلَيْتُ بِالْهَوَىٰ هَكَذَا هَكَذَا، جدھر ہوا چلتی ہے میں بھی ادھر کو ہو جاتا ہوں، لہٰذا میرے اندر استقامت نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا استقامت کے متعلق کہ استقامت کے بہت سارے فضائل ہیں، ہمیں جنت ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر استقامت کی وجہ سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی استقامت اپنانے والا بنائے۔